إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام معزز سامعین اعظام، بزرگوں، نوجوانوں، ساتھیوں اور معصوم بچوں، اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، اس دنیا کے اندر محبوب کی امت بنا کر کے بھیجا اور مسلمان بنایا۔ یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے ایک ایسی عبادت اتاری ہے، ایک ایسی عبادت ہمیں کرنے کے لیے دی ہے کہ جس عبادت کے ذریعے سے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ کو وہ عبادت بڑی پسند ہے۔ وہ عبادت کیا ہے؟ وہ عبادت نماز کی عبادت ہے۔ نماز اللہ رب العزت نے 5 وقت کی مسلمانوں پر، ایمان والوں پر فرض کی ہے، اپنے مقررہ وقت پر۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کی، تو ہم نماز پڑھتے ہیں، مسلمان لوگ جو بڑے بڑے ایمان والے ہیں، جو اللہ نے جن کو نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جو چلے لگاتے ہیں، جماعتوں میں جاتے ہیں اس لیے تاکہ وہ نماز سیکھ جائے، وہ نماز کس لیے سیکھ رہے؟ وہ نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ کوئی ہے بتانے والا؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ جی کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اچھا، ہاں بھائی، یہ تو سب کو پتا ہے کہ نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم نماز کے ساتھ ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھ کر کے ہم چوری بھی کر رہے، ڈکیتی بھی کر رہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ بھی کر رہے، زنا کاری بھی کر رہے، حرام کاری بھی کر رہے، لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہے، جھوٹ بھی بول رہے، غیبت کر رہے، وعدہ خلاف بھی کر رہے۔ کیا یہ نماز ہم اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے کہ کام کرتے رہے، ان کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو؟ پھر ہم کیسی نماز پڑھ رہے ہیں؟ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن چوری بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں، حرام کاری بھی کرتے پھر رہے ہیں، اپنے اندر، اپنے پیٹ کے اندر حرام لقمے کو بھی پہنچا رہے ہیں، لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہیں۔ کیا فائدہ ہمارے ایسی نمازوں کا؟ ہم نے سمجھ لیا کہ میاں صاحب آپ نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو اللہ نے یہ تھوڑی کہہ دیا کہ اب تو نماز پڑھ کر کے لوگوں کی برائیاں کرتا، پھر لوگوں کی چغلیاں کرتا، پھر غیبتیں کرتا، پھر تو اپنے کاروبار میں حلال کو چھوڑ کر کے حرام کاروبار کے اندر پڑ جا۔ اللہ نے یہ کہاں کہہ دیا؟ میرے بھائی، جو اللہ رب العزت نے ہمیں جو 5 وقت کی نمازیں دی ہیں، اس لیے دی ہے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ ارے ہم نے تمہارے اوپر یہ نماز اس لیے دی ہے 5 وقت کی، تاکہ تم برے کام سے بچ جاؤ، تاکہ تم حرام کام سے بچ جاؤ، تاکہ تم برائیوں سے بچ جاؤ، تاکہ تم لوگوں کی غیبتیں نہ کرو، چغلیاں نہ کرو، تاکہ تم ایک دوسرے کا خیال کرو، پڑوسیوں کا خیال کرو، پڑوسی کے حقوق ادا کرو، ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے سامنے عزت کے ساتھ پیش آؤ۔ ہم اس لیے نماز، اللہ نے اس لیے ہمیں نماز دی ہے
لیکن ہم نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ نہ پڑوسی کا خیال کریں، نہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، نہ بیوی کا حقوق ادا کریں، ہاں مسلمانوں کی برائیاں کرتے رہیں، ہاں ان کی چغلیاں کرنے سے باز نہ آئے، سود کھانے سے باز نہ آئے، حرام کاری سے باز نہ آئے، ہاں اپنے پیٹ کے اندر حرام لقمہ پہنچاتے رہیں، حرام کاروبار سے، ہاں حرام چیزوں سے اپنے پیٹ کی حفاظت نہ کریں، تو یاد رکھنا ایسے آدمیوں کی نماز قبول نہیں ہے، کوئی نماز پڑھنے کا فائدہ ہے ہی نہیں۔ حرام لقمہ کھا رہے، پھر کہتے دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ارے میاں صاحب، تم حج کرنے کے لیے جا رہے، اگر سر کعبے کے چھت پر چڑھ کر کے کعبے پر سر کو رگڑ رگڑ کے خوب توبہ کرو گے، دعا مانگو گے، تو دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے اور آپ نے اپنے پیٹ کو بھی حلال نہیں کیا ہے، اور جو حرام لقمہ جو ہمارے پیٹ میں پہنچا ہوا ہے اس نے ہماری 40 دن کی دعا کو اٹھا رکھا ہے۔